مرد کی نظر نہ پڑے. اگر دن میں دفنایا گیا ان کی لاش آگے آگے جائے گی, اجنبی مرد ان کے جنازے میں جائیں گے, لوگوں کی نگاہیں ان کے جسم پر پڑے گی. تو جو فاطمہ ساری زندگی اپنی جسم کی حفاظت کی, غیر مردوں سے اپنے آپ کو بچایا, بعد وصال بھی ان کی تمنا ہے ان کے ڈیڈ باڈی پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے. اس نے وصیت کی تھی جب میں مروں مجھ کو رات میں دفن کرنا. اس نے فاطمہ کی وصیت کے مطابق ان کو رات میں دفن کیا گیا. رات ہی میں زیادہ لوگ نے 8-10 لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے. یا ایک مولوی کی بیوی مر جائے 1,00,000 لوگ جنازے میں حاضر ہوتے ہیں. یہاں ساری دنیا کے سردار کی بیٹی کے جنازے میں 8 سے 10 لوگ ہیں, چونکہ ان کی تمنا تھی کہ مجھ کو رات میں دفن کیا جائے تاکہ زیادہ لوگوں کو خبر نہ ہو, اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑے. جو فاطمہ پردے کا اتنا اہتمام کی ہے وہ میدان محشر میں بھی سب سے پوشیدہ رہے گی. پل صراط تو پار کرنا ہوگا, لیکن رب نے انتظام فرمایا 70,000 حوروں کی جرمٹ میں فاطمہ بجلی کی چمک کی طرف 500 سال کا راستہ پار کر جائیں گی. جس نے دنیا میں شریعت کا خیال رکھا ہے قیامت کے دن بھی اللہ اس کے پردے کا خیال رکھے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر عرس مقدس, مفتی ساریار خان صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جو دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل کر لے, جو دنیا میں اپنے آپ کو برہنہ کر لے. اے بابا کہاں جا رہے ہیں, ہم لوگ بھی چلے آتے ہیں. اگر سنو ادھر مت جاؤ, بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ, بیٹھو بیٹھو مت جاؤ, پیشاب کرنے کے لیے مت جاؤ. پیشاب کیا, ہم لوگ 10-10 گھنٹے پیشاب نہیں کرتے, اور ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ پیشاب کرنے جا رہا ہے. اب بتائیے صاحب, تینوں مل کے جا رہا ہے, ایسا نہیں کہ ایک جائے گا دوسرا آئے گا اور پھر دوسرے کو بھیجے گا, نہیں, وہ تینوں مل کے جا رہا ہے. اب ممکن ہے کہ وہ تینوں مل کے شاید مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہے, پیشاب کے بہانے وہ تینوں جا رہا ہے. بالکل ادب ہے, ڈسپلین ہے جلسے کا, کہ جس طرح کلاس روم میں کوئی بچہ پیشاب کرنے بغیر پوچھے ہوئے نہیں جاتا سر, پیچھے ٹیبل پر ہی بچہ بیٹھا رہتا ہے تو وہیں سے ایک کا اشارہ کرتا ہے, 1 جانا ہے یا 2 جانا ہے, تب ٹیچر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ. اسی طرح سے ابھی جتنے سارے لوگ ہیں یہاں اس جنتی محفل کے شاگرد ہیں, اور جو آپ کا خطیب آپ کو دین سکھلا رہا ہے وہ آپ کا استاذ ہے. اگر محفل سے اٹھنا ہے تو ادب ہے کہ 1 کا اشارہ کر دیں اور 2 کا کر دیں. بغیر اشارہ کیے چلے گئے تو ہم کچھ تو نہیں بولیں گے, مگر بے ادب ٹھہریں گے آپ. محفل کے آداب سے خالی ہے آپ, اس جنتی محفل کے آداب سے. شیطان تو چاہتا ہے کہ کھلی لگا دے, شیطان تو چاہتا ہے کہ گرمی لگا دے, شیطان تو چاہتا ہے کہ پیشاب لگا دے تاکہ جنت سے بھاگ جائے, جہنم چلا جائے, یہ باتھ روم چلا جائے, یہ صاحب واش روم چلا جائے, یہ جنت چھوڑ کے واش روم لے جانے کا چاہتا ہے شیطان. شیطان کا دوست اذان جب ہوتی ہے تو فرشتوں کا دوست مسجد جاتا ہے, اور شیطان کا دوست باتھ روم بھاگ جاتا ہے. جماعت اس کی چھوڑ جاتی ہے, نماز اس کی چھوڑ جاتی ہے. تو جو آدمی فرشتوں کا ہمنشین ہونا چاہتا ہے, ابھی اس محفل کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا, اس محفل میں آپ بیٹھے وہ آپ فرشتوں کے دوست ہیں, فرشتوں کا ہمنشین ہے, فرشتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. تو آدمی جو فرشتوں کا دوست ہو گیا وہ تو چاہا ابھی لیٹرین نہیں لگے, ابھی پیشاب نہیں لگے, پیشاب لگے گا بھی تو دماغ چکے رہے گا بیان کی طرف, اس کو احساس بھی نہیں ہوگا, جس کی توجہ پوری جنتی گفتگو کی طرف رہے گی, پیشاب کا احساس تک نہ ہوگا. لیکن شیطان کا جو دوست ہوگا ان کو تو کبھی یہاں کھجلائے گا, کبھی یہاں کھجلائے گا, کبھی پیشاب کی شدت ہوگی وہ بھاگنا چاہے گا, اور جہاں کھجلی کا احساس ہو 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے, کھجلی کا احساس ختم ہو جائے گا, بدن کو شانتی مل جائے گی. جنت کی محفل سے بھاگنے والا آدمی وہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا. تو مسجد سے بھاگے گا, مدرسہ سے بھاگے گا, جلسہ سے بھاگے گا, نیک لوگوں کی صحبتوں سے بھاگے گا, اس کو تو بھاگنا ہی پڑے گا. کہاں جائے گا, وہ کبھی کھیت میں جائے گا, وہ کبھی تالی خانے میں جائے گا, وہ تالی کی بھٹی میں جائے گا, کبھی وہ شراب خانے میں جائے گا, کبھی وہ گندے دوستوں کی محفل میں جائے گا, کبھی وہ ڈکیتوں کے پاس جائے گا. حیران پریشان
زندگی کا سارا سکون مٹے گا، صحت جائے گی، راحت جائے گی، سچی خوشی جائے گی۔ یہاں بھی نامراد مرنے کے بعد جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے۔ جس کا رشتہ مسجدوں سے جڑا ہو، جس کا رشتہ جلسے سے جڑا ہو، جس کا رشتہ دینی محفلوں سے جڑا ہو، جس کا رشتہ عالموں سے جڑا ہو، جس کا رشتہ طالب علموں سے جڑا ہو، جس کا رشتہ مصطفیٰ کے مہمان سے جڑا ہو، جس کا رشتہ نائبین مصطفیٰ سے جڑا ہو، یہاں ان کے چہرے پہ حیالی رہے گی، غریبی میں بھی بادشاہت رہے گی، اور جب مرے گا تو جنت کی حوریں استقبال کرنے کو تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ڈاکٹر مفتی شہریار عالم صاحب قبلہ۔ یہ جنتی محفل جلدی ختم نہ ہو، اس کی تمنا کیجیے کہ جلدی ختم نہ ہو، جلدی محفل اجڑ نہ جائے، جلدی یہاں سے جانا نہیں پڑے۔ ایسا ہے کہ ایک سلسلہ ہے، زمین سے لے کے آسمان تک رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ نیک لوگوں کا چرچا جہاں ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا ذکر کرے رحمت اترے گی، صالحین کا ذکر کرے رحمت اترے گی، صدیقین شہداء کا ذکر کرے رحمت اترے گی، اپنے نیک لوگوں کا ذکر کرے رحمت نازل ہوگی۔ تو میں ذکر ان کا کرتا ہوں، تقدیر ہماری سنورتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے بھیک مانگا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، آپ نے بھیک مانگ دی کہ محفل سجانا ہے، خرچہ ہے لائٹ کا، خرچہ ہے مائک کا، خرچہ ہے آنے والے مہمان کا، اس لیے آپ خرچہ بھی دیجئے اور اس محفل میں آ کر کے دین کی بات بھی سنیے۔ کون ہے اس زمانے میں جو اس طرح کا کھکھیڑ مول لیتا ہے، اس طرح کی مصیبتیں مول لے کے جنتی محفل سجاتا ہے؟ کوئی ٹورنامنٹ کروانے والا کرکٹ کا قدم قدم پہ ملے گا، فٹ بال کا ٹورنامنٹ کروانے والا قدم قدم پہ ملے گا، بمبئی کے جوکر کو بولا کے نچوانے والا قدم قدم پہ ملے گا، بھیک مانگ کے شراب پی کے ناچ کے ڈی جے بجانے والا قدم قدم پہ ملے گا، جہنم کی دعوت دینے والا قدم قدم پہ ملے گا، ناچے گا گائے گا اور آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے، لیکن چندہ کر کے بھیک مانگ کر 2 گھنٹے جنتی محفل میں آ جاؤ، اللہ رسول کی بات سن لو، گناہوں کے داغ مٹا لو۔ یہ دنیا 100 سال کی 1 سیکنڈ ہے، مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دنیا کے سجانے سنوارنے کی بات کون کرے گا؟ تو جو نوجوان بھیک مانگ کر یہ جنت کی کیاری سجاتی ہو، جنتی محفل سجاتی ہو، جنتی محفل کے سجنے کا انتظام کرتا ہو، جو نوجوان اس طرح کی محفلیں سجاتا ہو تاکہ جنتی محفل سج جائے، وہاں لوگ بیٹھ کر دینی گفتگو سن لیں، تو وہ نوجوان کے پاؤں کی مٹی کو چوم لینا چاہیے، ان کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے کہ جہاں کروڑوں لوگ صرف گناہ کی دعوت دے رہے ہیں وہاں تو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، وہاں تو جنتی محفل کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کے لیے بددعا نہیں، چہرہ گھمانا نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، مسکرا کو استقبال کر کے کہنا ہے جہنم کی دعوت دینے والا قدم قدم پہ ہے، جنت کی دعوت دینے والا تم ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے تاکہ تم جیسے نوجوانوں کی وجہ سے دینی محفلیں سجتی رہے، سنورتی رہے۔ جو نوجوان اس طرح کا کام کرتا ہے وہ نفرت کے قابل نہیں ہے، وہ نوجوان محبت کے جانے کے قابل ہے، اس نوجوان کے کارنامے کو سراہنا چاہیے، چونکہ جنتی محفل جہاں نیکوں صالحین کا ذکر ہوتا ہے یہ کبھی کبھی سجتی ہے، اب کوئی اس کو سجاتا ہے۔ دنیا تو پاپ سے بھر ہی گئی، دنیا کو لوگوں نے گناہوں سے بھر ہی ڈالا، دولتوں کی فراوانی نے لوگوں کا سینہ سخت کر دیا۔ پہلے جو کی روٹی لوگ کھاتے تھے، پہلے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، پہلے لوگ مٹی کے گھر میں رہتے تھے، غریبی تھی، اس وقت دل اچھا تھا، دل نرم تھا، آنکھوں میں آنسو کے قطرے تھے، سماج کے ہمدردی تھی، دوسروں کی محبت تھی سینے میں، سوکھی روٹی ہی 5 آدمی بانٹ کے کھاتے تھے، اور آج ہر آدمی چاہتا کہ میں تنہا رہوں، الگ رہوں، بوڑھا باپ بوڑھی ماں رہے اپنی جگہ، مگر آنے والی دلہن اس کو لے کر کے وہ الگ رہنا چاہتے ہیں، دلہن چاہتی میں الگ رہوں، لڑکا چاہتا میں الگ رہوں، باپ اپنا سمجھے گا، ماں اپنا سمجھے گی، میں الگ رہوں، یعنی الگ الگ رہنے کی نیتی، اپنا خوش رہنے کا یہ جو رجحان جب سے بڑھ گیا، میں اچھا رہوں چاہے سارا سماج جہاں جانا ہو جائے، میں خوش رہوں، میں اکیلا رہوں، میں مل جل کے نہیں رہوں، میں مل بانٹ کے نہ کھاؤں۔ جب سے آدمی پختہ کا مکان بنایا دل ہارڈ ہو گیا، جب سے لوگوں نے اچھا کھانا پینا شروع کیا دل سخت ہو گیا، جب سے لوگوں نے اچھا کپڑا پہننا شروع کیا دل ہارڈ ہو گیا، دل
سخت ہو گیا. اس دل کی سختی میں اچھا کام اچھا نہیں لگتا, مسجد اچھی نہیں لگتی, پیسوں کی فراوانی نے دل کو اندھا کیا. اب شادی مشکل ہو گئی, عقیقہ مشکل ہو گیا, ختنہ مشکل ہو گیا. جو چیزیں سمپل تھی ہم نے اس کو پیچیدہ بنا لیا. ہم نے صاحب قدم قدم پہ نام و نمود کو ہم نے جگہ دیا. اللہ کے ولی ساری زندگی بیٹی کی شادی سادگی سے کرتے رہے, 5 آدمی کے بیچ میں اپنی بیٹی کا عقد کرتے رہے. ہم نے ان بزرگوں کے آستانے پہ پتاشا لے کے ہم نے بھیک مانگی, مالداری کی. ہم نے ان کے جینے کے انداز کو اپنے لیے ماڈل نہیں بنایا, ان کی زندگی کو ہم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کے طور پر نہیں اپنایا. تو آج ہم نے جس وادی میں قدم رکھ دیا ہے, یہ وادی ہے